اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سال 2020 الوداع ہو رہا ہے اور 2021 کو ہم خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام عالم اسلام کو آنے والے سال کی مبارکباد، اور جو سال ہم سے جدا ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ سوچیں اور فکر کریں کہ وہ سال ہمارا کیسا گزرا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں انگریزی سال کے جانے کا اور نئے سال کے آنے کا بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے، اور جو آخری رات ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ بڑی خوشی کا سما پیدا کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو فائرنگ کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ خوشی منائیں جس طرح ہم مناتے ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جو سال ہم سے جدا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ فکر کریں کہ وہ سال ہمارا کیسا گزرا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اسلامی سال کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ختم کب ہو رہا ہے اور شروع کب ہو رہا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کی بڑی کمزوری ہے۔ تو سال 2020 جو ہم سے جا رہا ہے، آج 30 تاریخ ہے، ایک دن باقی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سال ہمیں بہت سے غم دے کے جا رہا ہے کہ اس سال جتنے علماء، اولیاء اور جتنے اہل علم دنیا سے گئے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اہل علم دنیا سے بکثرت اٹھتے جائیں گے، اور علماء کرام، مفتیان کرام، اولیاء اللہ، یہ ان کا دنیا سے جانا جو ہے یہ امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جن ہستیوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ ہمارے پاس کبھی نہیں آئیں گی۔ اور یہ سوچیں ہم کہ اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی زیادتیاں کی ہیں، کتنا کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کتنا کسی کا حق کھایا ہے۔ کوشش کریں جو جو ظلم اور زیادتی ہم نے کی ہے اس کی تلافی کریں، اس کی معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کریں کہ آنے والے سال میں یہ غلطیاں کوتاہیاں ہم سے سرزد نہیں ہوں گی۔ پھر تو ہمیں گزرے ہوئے سال کی کوئی پشیمانی ہوگی، اور اگر ان چیزوں پر ہم نے غور فکر نہ کیا اور صرف یہی رہے کہ سال گزر گیا، نیا سال آ گیا، تو سامعین میری یہ گزارش ہے کہ جو سال گزر گیا ہے وہ صرف گزرا نہیں ہے، وہ سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ آپ کی زندگی کے جتنے سال تھے ان میں سے ایک سال ختم ہو گیا، گزر گیا، اور وہ آپ کی زندگی ایک سال کم ہو گئی ہے۔ تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ نیا سال آ رہا ہے۔ یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ اس سے بڑی تو غمی کوئی ہو نہیں سکتی کہ انسان کی زندگی اگر فرض کرے 50 سال ہے تو ایک سال کم ہو گیا، 49 سال رہ گئی۔ تو یہ دن گزر رہے ہیں، ہم تو قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، حقوق العباد کی ہم پاسداری کر رہے ہیں، تو پھر تو ہمارے لیے اطمینان کا سال ہے۔ بصورت دیگر دوستو بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ تو میری یہ مختصر گزارش ہے کہ ہم گزرنے والے سال کے بارے میں سوچیں کہ جو کچھ ہم سے ہوا ہے آئندہ نہ ہو، اور آنے والے سال میں ہم تہیہ کریں، ہم نیت کریں، ہم اللہ سے وعدہ کریں
کہ دوبارہ وہ غلطیاں کوتاہیاں نہیں ہوں گی، اور ہم اللہ کی فرمانبرداری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پاسداری اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال اور مساجد کو آباد کریں گے۔ اگر علم نہیں ہمارے پاس تو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اپنی اولادوں کو علم سیکھنے کے لیے ہم کردار ادا کریں گے۔ یہ تمام تر چیزیں ایک اچھے معاشرے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اس لیے میری یہ دعا ہے کہ جو گزرا ہوا سال ہے اس کے اندر ہم سے جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہم سب کی وہ کوتاہیاں کمیاں معاف فرمائے، اور آنے والے سال میں اور زندگی کے جو بقیہ سال ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہمیں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں، دین کے لیے کام کریں، ملک کی سربلندی کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے ملک کو اپنے گھر کی طرح سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عظیم ترین نعمت ہمیں آزادی کی شکل میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس وطن کو، اور اس وطن کے رکھوالوں کو، اور اس وطن کے ساتھ جو مخلص ہیں ان کو، اور اس وطن کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اس ملک کی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تا قیامت اس ملک کو زندہ، درخشندہ، پائندہ، اور اس ملک کی تمام تر نعمتوں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ آمین۔